الحال میں آپ کو کراچی سے جوائن کر رہی ہوں، اور میں کچھ اپنی لائف کے کچھ ایسے انسیڈنٹس ہیں جو شیئر کرنا چاہوں گی آپ کے اس پلیٹ فارم پہ۔ اچھا، یہ جی کچھ بتائیے۔ چیزیں ہیں جو کہ شاید ہم آج بہت سارا ٹائم گزرنے کے بعد بھی اس کو 100% شیورٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ ادھر یہ میجک تھا یا یہ کوئی ایسی جیسے گھر میں کوئی اینٹیٹیز پریزنس تھیں اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سارے انسیڈنٹس ہوئے۔ تو یہ کچھ لوگوں نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو یہ مختلف چیزیں تھیں، مختلف علاج مختلف اس پہ چلتے رہے، تو یہ میں آپ کو شروع سے بتاتے ہیں۔ اچھا، جی 1998 میں اس ٹائم، اب مجھے جو فرسٹ انسیڈنٹ یاد ہے وہ 1998 سے۔ تو اس ٹائم پہ ہمارے گھر کے نا 3 فلور تھے، اور یہ بیسکلی دادا کی پراپرٹی تھی جس میں جو چچا اور تایا وغیرہ مل کے رہتے تھے۔ تو اس ٹائم پہ ہمیں ٹاپ فلور ملا ہوا تھا۔ اب وہ ٹاپ فلور کچھ اس ٹائپ کا تھا کہ اس میں کمرے تھے، اور کمرے کے سامنے جیسے کھلا سا ٹیرس ہوتا ہے اس ٹائپ کا تھا۔ تو یہ تقریباً 11-12 بجے جیسے اسکول گوئنگ بچے ہوں تو ان کو سلا دیا جاتا ہے، تو وہ بس ایسا ٹائم تھا۔ تو اچانک جیسے دروازے کے اوپر کوئی چیز آ کے ہٹ ہوئی ہے، تو اب والد صاحب نے اٹھ کے دروازہ کھولا، تو آج رات کو 11-12 بجے جب کوئی بھی نہیں تھا، 1998 کی جو میں بات آپ کو بتا رہی ہوں، تو یقیناً اس ٹائم پہ لوگ بھی تھوڑا جلدی ہی سوتے تھے۔ ہوں 2 انڈے اور فریش انڈے وہ دروازے کے اوپر کسی نے مارے تھے۔ گھر کی لوکیشن کچھ اس ٹائپ کی تھی کہ کسی بھی طرف صرف ایک برابر والا گھر تھا، اور ان کی ہم سے دیوار ملی ہوئی تھی، تو سامنے کی طرف سے انڈوں کا آنا ممکن نہیں تھا، جبکہ باقی 3 طرف کوئی گھر تھا ہی نہیں جو کہ اتنی ہائٹ پر ہوتا، سب نیچے کی طرف تھے۔ تو یہ پہلی ایک ایسا چیز تھا جو ہم نے دیکھا کہ ہوئی ہے، اور مگر ہمارے پیرنٹس نے اس چیز کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا، یا ہمارے سامنے اتنی زیادہ بات نہیں کی، اور اس کو بس لیٹ اٹ گو کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے ہمارا جو تھا والد صاحب نے جو ایک نیچے کا فلور تھا اس کو فرنش کرا کے ہم 4 مہینے، اور ہم والد اور والدہ، بھائی ہمارا کوئی نہیں ہے، تو ہم اس فلور پہ شفٹ ہوئے۔ اب جب اس فلور پہ ہم شفٹ ہوئے تو جو روم تھا ہم بہنوں کا وہ سیپریٹ ہو گیا، اور جو پیرنٹس کا روم تھا وہ الگ ہو گیا۔ اچھا، اب یہ جیسے نومبر کے دن ہوتے ہیں جس میں موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بدلتے موسم میں جی پنکھا ہلکا کر دیں یا بند کر دیں، طبیعت خراب نہ ہو بچوں کی اس طرح سے۔ تو اس ٹائم پہ ہم کوئی زیادہ بڑے بھی نہیں تھے، تو امی آئی اور امی نے آ کے ہمارے جو کمرے کا ایک پنکھا چل رہا تھا وہ بھی کافی ہلکا چل رہا تھا، تقریباً انہوں نے بند کر دیا۔ اب میں ان سے اس بات میں میری ان سے بحث ہوئی تھوڑی سی، مطلب یہ کہ امی مطلب ایک پنکھا اتنا کر دیں، یہ اسپیڈ کر دیں، تو بہرحال وہ اس کے اوپر ان کا وہ نہیں رضامند ہوئی، اور وہ انہوں نے جو اس کو لاسٹ پہ کرنا تھا وہ کر کے اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اچھا، اب ایک جیسے ہوتا ہے کہ بچہ ہوتا ہے کہ بھئی جیسے آپ کو ایک ہوتا ہے کہ ابھی امی آئیں گی اور امی کر دیں گی نا، اب اندر سے یہ چل رہا ہے کہ ابھی امی آئیں گی اور اس پنکھے کو تیز کر کے چلی جائیں گی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد میرا جو جہاں پہ میرا سر تھا اس طرف مجھے فیل ہوا کہ جیسے مجھے مطلب آہٹ محسوس ہوئی، تو میں پریٹی شیور مطلب ایک اندر سے پتا تھا امی آ گئی ہیں اور امی اب پنکھا تیز کر دیں گی۔ تو تھوڑی دیر تک نا جیسے سرسراہٹ سی ہوتی رہی، اور پھر جیسے آپ یہ سمجھیں کہ کسی کے ناخن لمبے ہوں۔ اچھا، میری امی کے نیلز جو تھے وہ تھے تھوڑے بڑے رکھتی تھیں، جیسے اپنے انہوں نے بنا کے انہوں نے رکھے ہوتے تھے، تو اور پھر ان بڑے ہوئے نیلز کے ساتھ آپ کپڑے کے اوپر اسکریچ کریں، خارش کریں، تو کیسے ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے، تو تھوڑی سی اس ٹائپ کی آواز آئی، تو مجھے بالکل میں اپنی میری آنکھیں بند، اور میں نا بالکل پریٹی شیور ہوں کہ ہاں یہ امی کھڑی ہوئی ہے اور امی یہ پنکھا تیز۔ تھوڑی سی نا اب میں مطلب ایک بے چینی ہوگی کہ اچھا کیوں نہیں کر رہی، کیا مسئلہ ہے۔ اب میں نے جیسے ہی پلٹ کے ادھر دیکھا، میں نے آنکھیں کھولی اور میں نے دیکھا کہ جہاں پہ وہ سوئچ بورڈ تھا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، اور میں نے دروازے کی طرف دیکھا، دروازے کے ساتھ ہی ونڈو تھی، اور ونڈو کے اوپر جو تھے وہ کرٹن ڈلے ہوئے تھے۔
تو کرٹن جو تھے وہ جیسے سمٹے ہوئے تھے. تو اب میں دیکھ رہی ہوں اور میں اینالائز کر رہی ہوں آواز کہاں سے آ رہی تھی, کون تھا, کیا تھا, امی آئی ہیں, امی گئی ہیں, کیا ہوا. تو وہ جو کرٹن تھے وہ میری آنکھوں کے سامنے وہ کھل گئے, جیسے ایک چر کی آواز آئی, اور وہ چر کی آواز آنے کے ساتھ وہ جو کرٹن تھا وہ اوپن ہو گیا. اور مجھے اس کے بعد ویسے میں بہت زیادہ بڑی نہیں تھی اس ٹائم پہ, تو میں بس میں نے چیخ ماری, اور میں اپنی جو باقی بہنوں کو نہیں پتا ایکچولی کہ کیا ہوا, بس وہ بھی انہوں نے بھی چیخ ماری. ابھی ہم اس میں ہی تھے کہ امی آئے اور ہمارے گھر کی پورے گھر کی لائٹ چلی گئی. اچھا اب جو ہے وہ امی ابو برابر والے ہی روم میں تھے, وہ لوگ فوراً ہی آ گئے. اور بہرحال وہ اس ٹائم پہ جیسے موبائل نہیں تھے, ٹارچ وہ موم بتی کو ڈھونڈنا اور یہ کرنا وہ کرنا. بہرحال والد صاحب نے پورا گھر دیکھا کہ اچھا کوئی ہے تو نہیں ہے. وہ اس واقعے کے بعد کافی دن تک ہم سب لوگ ایک ہی, مطلب جو ہمارا ڈرائنگ روم ایک بڑا کمرہ تھا اس کے اندر ہم سب مل کر ایک ساتھ سوتے رہے. اچھا یہ ایک انسیڈنٹ تھا جو آیا اور ہو کے چلا گیا. ہمیں اپنے گھر میں کبھی بھی بہت زیادہ ایسے میں کہوں کہ فیل ہو, مطلب ہم ہر وقت ہمارے گھر میں ایسا فیل ہو ایسا نہیں تھا. بہت سالوں کے بعد کوئی بہت عجیب سی کوئی چیز ہو جاتی تھی. اچھا اب ٹائم آگے گزرتا ہے, اور ایک رات آئی تھنک یہ میں اب آپ کو جو بات بتا رہی ہوں یہ 2003 یا 4 کی ہوگی. تو اب ہم 4 بہنیں تھیں, تو ہم چاروں بہنوں کے بھی روم سیپریٹ ہو گئے, اور ہم 2 بہنیں ایک کمرے میں ہوتی تھیں اور 2 بہنیں ایک کمرے میں ہوتی تھیں, اور امی ابو تیسرے کمرے میں ہوتے تھے. اور جو تینوں کمرے تھے وہ لائن سے ایسے تھے, تو جو سب سے پہلا تھا وہ ہمارا ہوتا تھا, لاسٹ والا جو تھا وہ پیرنٹس کا ہوتا تھا. تو رات کو 12:30 بجے کا وقت ہوگا. تو اس ٹائم پہ میری جو چھوٹی والی بہن تھی جو دوسرے کمرے میں سوتی تھی, وہ کے آئی اور واش روم یوز کرنے کے لیے, اور وہ ہمارے کمرے کے ساتھ جو اٹیچ بات تھا اس میں چلی گئی, اور اب تھوڑی دیر بعد وہ نکلی اور نکل کے واپسی چلی. نارمل سی ایک بات ہے. اچھا تھوڑی دیر کے بعد آئی تھنک آدھے گھنٹے کے بعد میں اٹھی ہوں, میں نے لائٹ چلائی واش روم کی اور دروازہ کھولا. تو جو واش روم کے اور کمرے کے جو درمیان والی جگہ تھی وہاں پہ پورا بلڈ پھیلا ہوا تھا. اور وہ بلڈ ایسا نہیں تھا کہ کوئی 1-2 قطرے ہوں, وہ اتنا تھا کہ جیسے کسی نے بلڈ باقاعدہ بہہ گیا, یا آپ اس کو سمجھیں کہ کسی نے اس کو مزید پانی ڈال کے اس کو ڈائلیوٹ کر دیا. اور وہ ایک اچھے خاصے بڑے حصے کے اوپر, کمرے کے فرش کے اوپر وہ جو پورا بلڈ تھا وہ پھیلا ہوا تھا. اب جو پہلا تھا وہ یہی تھا کہ شاید جو سسٹر تھی اس کے پاؤں میں کوئی چوٹ لگ گئی ہے, اور شاید اس کو بھی نہیں آئیڈیا, لیکن وہ نشان نہ کہیں آگے جا رہا ہے نہ وہ کہیں پیچھے جا رہا ہے. وہ بلڈ کا ایک پول سمجھ لیں, چھوٹا سا حصہ ہے جس کے اندر وہ خون اور فریش بلڈ ہے جو پڑا ہوا ہے. تو کچھ دیر تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا. بہرحال پھر امی کو اٹھایا, ابو کو آئے, انہوں نے دیکھا کہ کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, کوئی مطلب ریزن نہیں ہے کہ یہ بلڈ کہاں سے آیا. بہرحال امی نے آیت الکرسی وغیرہ پڑھی اور اس جو بلڈ تھا اس کو صاف صفائی کر دی انہوں نے. اور ہمارے گھر میں کبھی بھی اس حوالوں سے چیزیں ڈسکس پیرنٹس مطلب ڈیلیبریٹلی کرتے بھی نہیں تھے, کیونکہ بچوں کے پھر ایک ہوتا ہے کہ ذہن میں ایسی باتیں بیٹھ جاتی ہیں اور وہ ڈرتے ہیں وہ اکیلے نہیں سوئیں گے. تو یہ ساری انہوں نے کبھی ہم سے اس بارے میں بات بھی نہیں کی. اچھا یہ ایک انسیڈنٹ ہوا اور ہو کے پھر ختم ہو گیا, اور اس کے اوپر کسی نے کوئی ڈسکشن نہیں کیا کہ کہاں سے آیا, کیوں آیا, کیا ہوا, کچھ نہیں ہمیں پتا. پھر فاسٹ فارورڈ اب یہ ہم آ جاتے ہیں آگے. میرے امی ابو 2007 میں حج کرنے گئے تھے, تو یہ 2007 کا واقعہ, سوری. اچھا 2000 اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ حج کرنے گئے ہوئے تھے, تو ہم چاروں گھر میں اکیلے تھے, مطلب ہم اپنے فلور پہ ہی رکے ہوئے تھے اکیلے. تو جو ہمارے نانا اور نانی تھے ان کو بلا کے وہ ہمارے ساتھ رہ رہے تھے. وہ بیسکلی پنجاب میں ہوتے ہیں, تو ان کو اتنے دنوں کے لیے ہمارے پاس اسٹے, وہ ہمارے پاس. اب سردیوں کی دسمبر کا مہینہ تھا, نومبر اور دسمبر میں یہی ٹائم تھا.
تو جو دوسرا روم تھا جس کے ساتھ اٹیچ بات تھا، جو سسٹرز کا روم تھا، اس میں جو دوسرے نمبر والی بہن ہے، وہ شام میں اپنے جیسے شاور وغیرہ لینے کے لیے جاتی ہے، تو وہ ایک دم واپسی آ جاتی ہے اور کہتی ہے نانو واش روم میں تو بلڈ ہے. تو نانو کہتی ہے بلڈ ہے مطلب یہ کوئی کسی کا پیر کٹ گیا، کیا ہوا، کوئی چوٹ لگ گئی؟ تو کسی کو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ اگین واش روم میں جہاں پہ شاور ایریا ہوتا ہے جس سے، تو اس شاور ایریا کے پاس پول آف بلڈ اگین بالکل اسی طرح، اسی پیٹرن کی طرح سے ایک بلڈ وہ جو تھا وہ بکھرا ہوا ہے اور وہ پھیلا ہوا ہے. اچھا بہرحال اس کو واش کر دیا گیا اور اس کو صاف کر دیا گیا. اب یہ جو بات اور تھی، یہ یہ پہلی زینب دفعہ آپ کی وہی والی بہن تھی، وہی والی بہن تھی جس کے ساتھ پہلے بھی ہوا تھا جب وہ واش روم سے نکلی تھی اور آپ گئی تھی تو؟ نہیں ہاں جی، وہ نہیں، یہ میری نہیں، وہ میری لاسٹ 4th نمبر والی سسٹر تھی اور یہ میری 2nd نمبر والی سسٹر ہے جن کے ساتھ یہ ہوا. تو یہ پھر بہرحال یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ ہم جو فیملی کے 6 لوگ تھے، کہ ہم 4 بہنیں اور 2 امی ابو، تو ان کے بعد ہمارے نانو اور نانا کو پتہ چلا کہ ایسا یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے. اچھا اب جو ہے انہوں نے بہرحال نانو نے ہمیں بٹھایا اور ہم سے پوچھا، تو ہم نے کہا ہاں نانو پہلے بھی ہوا تھا اور اس طریقے سے ہمارے کمرے میں سے بلڈ نکلا تھا. تو میری نانو نانا ایک لمحے کو نا بالکل مجھے آج بھی یاد ہے خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا آپ لوگوں نے کسی کو نہیں بتایا؟ ہم نے کہا نہیں امی ابو کو پتا ہے. نہیں انہوں نے کسی کو نہیں بتایا. ہم کہا ہمیں نہیں پتا یہ بات. اچھا اسی ٹائم نانو نے ہمیں پانی کو دم کر کے دیا کہ آپ لوگ خود بھی پئیں اور یہ اس کو اس طریقے سے گھر کے کونوں میں اس کو چھڑکیں جب تک ہم بھی کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی کریں، اور پھر جب آپ کے امی ابو آئیں گے تو ان سے ہم خود اس بارے میں بات کریں. اگین وہ آئے ہوں گے، انہوں نے بات کی ہوگی، ہمیں نہیں پتا بات ان کی جو بھی ہوئی، مگر پھر وہ کہ کوئی اتنا سیریسلی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا گیا، نہ اس کو سوچا گیا کہ کیا ہو رہا ہے، کچھ مطلب کوئی ایسی چیز ہی نہیں سوچی ہی نہیں گئی. اچھا اب کچھ ایسا ہوا کہ اس کے بعد اچھا میں 2010 میں میری گریجویشن ہو گئی، تو میں اس کے بعد ایسی بات آپ کے 2 کام ہوتے ہیں کہ آپ نے جاب بھی ڈھونڈنی ہے اور یا اگر آپ لڑکی ہیں تو بھی آپ کی شادی ہو جائے. اب کچھ ایسا چل ہوا کہ مطلب میری ساری فرینڈز ہیں اور سب کی جاب لگتی جا رہی ہے اور میں ڈیسپریٹ ہوں کہ میری بھی ہو جائے اور ہوتے ہوتے کبھی جاب ختم ہو جائے، کبھی مطلب اس طرح سے جو مسئلے وہ چلتے جا رہے تھے. اور مطلب میری ایک کبھی اچھا جو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو جاب نہیں مل رہی ہے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میرے اپنے والد ہی مطلب ان کو پتہ نہیں کون سا ایسا پریشر آتا تھا کہ ذہنی طور پر کہ وہ مجھے خود ہی وہ کہہ دیتے کہ نہیں کرنی، یہ نہیں کرنی. اچھا بہرحال اب جو ہے یہ بات میں نے اپنی خالہ کے ساتھ ڈسکس کی کہ خالہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کوئی کام ہو کیوں نہیں رہا، کہ میں اتنے عرصے سے ہو گیا مجھے، میں فارغ ہوں. تو انہوں نے ایسے ہی بولا رینڈملی، اچھا ایک کام کرتے ہیں، حساب کرا لیتی ہوں میں. ان کے گھر پر ان کے بچوں کو کوئی قاری صاحب تھے جو سپارہ پڑھنے آتے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں حساب کراتی ہوں. جب انہوں نے حساب کرایا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر امی سے کہا کہ میں آمنہ نے ایسے بولا تو میں کرا رہی ہوں. تو مجھے یہ پتا چلا کہ کچھ مطلب کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. بہرحال اب یہ ایک وہ پوائنٹ تھا کہ ہمیں فرسٹ ٹائم پر کوئی اسٹیپ کی بات ہوئی کہ بھئی کسی نے کچھ کیا ہے، مگر اس کے اوپر ایک پیرنٹس کو مطلب ہمارے والد صاحب کا بالکل مائنڈ سیٹ اس طرف تھا ہی نہیں، تو ان کو آتے آتے بھی ایک ٹائم لگا کہ اچھا ہمیں ایسی کوئی چیز ایگزسٹ کر سکتی ہے اور ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. اب ہوا یہ کہ ہم نے انہی جو پنجاب ہی کے ایک علاقے ہیں، وہ علاقہ ہے، وہاں سے ان کا تعلق تھا. اور ہمیں کیونکہ میں بتا رہی ہوں کہ ہمارا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کوئی نالج ہوتی ان چیزوں سے متعلق، تو ہمارے پاس ایک وہی ایک سورس تھی کہ جنہوں نے جو بتایا ہم نے اس کو بلیو کیا. اور انہوں نے اس ٹائم پہ کچھ چیزیں پڑھنے کے لیے دی کہ آپ یہ پڑھیں اور آپ کا جو ہے وہ
ود ٹائم پھر بہرحال انہوں نے ایک دفعہ کراچی آ کے ہمارے گھر کا بھی چکر لگایا اور سارے گھر کا حساب کیا، اور کچھ گھر کے حصے انہوں نے مطلب انڈیکیٹ کیے کہ ہاں یہاں پہ بہت سارا مطلب اینٹیز کی پریزنس ہے. تو بہرحال انہوں نے ہمیں بہت ساری چیزیں پڑھنے کے لیے تھیں. کچھ چیزیں اس میں بالکل نارمل تھیں، جیسے 70 دفعہ آیت الکرسی کا پڑھنا ہے، حصار کرنا ہے، اور وہ مختلف جو چیزیں تھیں. ہاں انہوں نے الگ سی ایک چیز پڑھنے کے لیے، اور انہوں نے وہ مجھے دی پڑھنے کے لیے کہ آپ یہ پڑھیں، اور میری خالہ کو دی پڑھنے کے لیے. تو مجھے آج تک بہرحال میں ہمیشہ اپنے ایکسپیرینس کے بعد میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ بلائنڈلی کسی کو بلیو نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی کچھ بھی دے دے پڑھنے کے لیے تو اس کو ایسے پڑھ نہیں لینا چاہیے. تو تھوڑی سی اپنی اس کے اوپر اس کو ریسرچ کر لیں کہ اگر جو بندہ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے دے رہا ہے تو وہ صحیح ہے. اگر وہ آپ کو قرآن کے حوالے سے ہی کچھ آیات ہیں اور کچھ ہیں تو وہ دے رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی الگ سے کوئی کلمات پڑھنے کو دے رہا ہے تو اس کو ایسے بلائنڈ ٹرسٹ کر کے نہ پڑھیں. بہرحال میں نے وہ چیز پڑھنی شروع کر دی. اب میرے ساتھ یہ ہونا شروع ہوا کہ میں نماز پڑھتی تھی، اور جب میں سجدے میں جاتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے باقاعدہ طور پہ بہت بڑے بڑے جو دو کتوں کے جو چہرے تھے مجھے وہ نظر آنے شروع ہو گئے تھے. کہ مجھے لگتا تھا کہ دو کتے ہیں بہت بڑے بڑے کالے کالے سے، اور میں جیسے ہی سجدے میں جاتی ہوں تو وہ دو کتے میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. مجھے اور یہ سلسلہ مطلب یہ اتنا ہو گیا کہ مجھے باقاعدہ پہلے وہ ایلیوژن ہوتا تھا کہ ہاں شبیہ مجھے محسوس ہوتا تھا، اور اس کے بعد مجھے وہ باقاعدہ دکھنے لگ گیا کہ میں جیسے ہی سجدے میں جاتی ہوں اور وہ مجھے سامنے دو کتے نظر آتے ہیں. تو میں ان دنوں میں تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھ رہی تھی. تو ہماری جو معلمہ تھی، میں نے ان کے ساتھ ان کو بتایا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا، میں مطلب کچھ نماز پڑھتی ہوں تو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کو پڑھ رہی ہیں؟ تو میں نے کہا جی. تو کہنے لگے اب جنہوں نے بتایا آپ ان کو یہ بات بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. بہرحال اب ہوا شاید یہ اس کے بعد کہ ہمارے جو گھر میں چیزیں تھیں، اینٹیز تھیں، وہ ٹریگر ہو گئیں اس ساری پڑھائی کے بعد. کیونکہ ابھی تک ہم ان کو کچھ کہہ نہیں رہے تھے، وہ خاموشی سے رہ رہی تھیں. ادھر وہ کسی نے بھیجی نہیں تھیں، وہ پہلے سے وہاں پہ رضا پہ رہتی تھیں. تو میں اگین یہ بات کہوں گی کہ ہمیں یہ بات کبھی بھی مطلب میں شیورٹی سے آج اتنے سالوں بعد بھی نہیں کہہ سکتی کہ وہ کیا تھا. کہ بہرحال ہمیں ایک مولوی صاحب، انہوں نے ہماری والدہ کو ایک وظیفہ دیا پڑھنے کے لیے کہ آپ یہ پڑھیں تو آپ کو خواب میں نظر آئے گا کہ کس نے کیا، کیا ہوا. اینی ویز اب اس کے بعد ہمارے جو انسیڈنٹس تھے وہ بڑھنا شروع ہو گئے، اور یہ باقاعدہ اپنی پریزنس ہم کو شو کرنے لگی. اور آپ یقین کریں گے ہمارے چند سال، میں سمجھتی ہوں کہ 2011 سے لے کے 2015 تک، یہ جو 4 سے 5 سال کے دوران یہ ایسا تھا کہ ہمیں ہر دن اپنے گھر کے ہی اندر ہمیں کچھ نہ کچھ ہماری کبھی رات تو ہماری ایسی ہوتی تھی کہ ہم مڈ آف نائٹ میں پورا گھر ہمارا جاگ رہا ہوتا تھا. 3 بجے سے ہمارے گھر میں کبھی کسی عورت کے چیخنے کی آواز آتی تھی، کبھی ہمارے کچن میں خود بخود برتن بجنا شروع ہو جاتے تھے، چوری کانٹے جیسے گر رہے ہیں سلیب کے اوپر اور وہ بج رہے ہیں. یا ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایسا لگا کہ کمرے کے اندر کتے، بہت سارے کتے ہیں اور جو ایک ساتھ مل کے بہت زور سے بھونک رہے ہیں، اور ان کے بھونکنے سے ہماری آنکھ کھل گئی. میں اچھا ہی مینشن کر دوں کہ پھر کچھ عرصے کے لیے ہم جو بہنیں تھیں ساری، ہم سب ایک ساتھ بھی سونا شروع ہو گئے کہ ہمیں کیونکہ ڈر لگتا تھا رات میں، تو ہم سب ایک ساتھ بھی سونا شروع ہو گئے تھے. پھر ایسا بھی ہوا کہ رات میں آواز آئی باہر سے کہ کچن میں اچھا کوئی چیز گری ہے، یا کسی کو پھر مطلب گھر میں مختلف، کبھی فرنیچر کھسکنے کی آواز آتی تھی، کبھی فرنیچر چور چور کرنا شروع ہو جاتا تھا، کبھی دروازے کھل بند ہونے کی آواز آتی تھی. آپ کو فزیکلی دیکھنے میں لگے گا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن آوازیں آتی تھیں. کبھی ایسا لگتا تھا رات کو 3 بجے کوئی پاؤں گھسیٹ کے چل رہا ہے. اور مطلب لگاتار رات کو 3 بجے یہ کئی سال تک ہمارے گھر میں رہا. 3 بجے سے ہمارے گھر میں چیزیں ہونا شروع ہو جاتی تھیں. اور
کبھی ایسے اٹھے اور اٹھ کے اپنے کمرے سے باہر اچھا جھانکا کہ کیا ہوا ہے. لاؤنج ہمارا 2 حصوں میں تھا. ایک حصے میں ڈائننگ ایریا تھا جہاں پہ ڈائننگ لگا ہوا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ سٹنگ ایریا بنا ہوا تھا. تو ڈائننگ ایریا والے جو تھا اس حصے کی ہم لائٹ جلا کے سوتے تھے، اور جو سٹنگ ایریا تھا وہ ڈارک ہوتا تھا. تو کبھی وہاں سے اپنے کمرے سے ایسے سر نکال کے جھانکا اور دیکھا روم جیسے سٹنگ ایریا کی طرح، تو ایسا بھی لگا کہ جو ہمارے والد صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. لاؤنج کی وہ جو چیئر ہے اس کے اوپر ان کا ایک مخصوص اسٹائل تھا، پوسچر تھا ان کا ایک بیٹھنے کا، تو وہ اس طرح سے ہو کے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اصل میں وہ نہیں ہوتے تھے، اور وہ کوئی اور چیز تھی جو ہوتی تھی وہاں پہ. پھر اسی طرح جو ہمارے والد صاحب تھے ان کو بہت زیادہ رات کو پرابلم ہوتی تھی کہ ان کو اچانک سے ایسا لگتا تھا کہ ان کا دم گھٹ رہا ہے اور ان کو سانس نہیں آ رہا. اور پھر وہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ سی جی وغیرہ کروائی، ان کے ٹیسٹ وغیرہ انہوں نے کروائے، تو وہ الحمدللہ سارے کلیئر ہوتے تھے. پھر اس دوران کافی مولوی وغیرہ آئے اور گئے، تو ان میں سے کسی ایک نے بتایا کہ نمبر 1 یہ کہ جو اینٹیز ہیں آپ کے گھر میں یہ کسی بھی میل باڈی کو برداشت نہیں کر سکتی گھر میں. اور یہ حقیقت ہے کیونکہ ایک اس دوران میں 2003 میں ہمارا ایک بھائی ہوا تھا اور پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور ریزنز اننون تھے. اور ایک تو میل کو باڈی برداشت نہیں کر سکتے، اور سیکنڈلی یہ کہ جیسے آپ جو والد صاحب کا کمرہ تھا اس کمرے سے گزر کے وہ ایسے تھا کہ وہ لاؤنج سے اسٹریٹ جاتے تھے، اور پھر انہی کے کمرے کا ایک دوسرا دروازہ تھا جو کہ گھر کے دوسرے مطلب اس گراج نما حصے میں نکلتا تھا. پراپر گراج تو نہیں تھا وہ، لیکن اس طرف ایک دروازہ اس کا نکلتا تھا. میں نے کہا کہ شاید یہ گزرنے کا بھی ان کا راستہ ہے. اور یہ فادر جو تھے وہ وہاں پہ کرسی لگا کے ان کی کیونکہ رات میں سو نہیں پاتے تھے تو وہ چیئر پہ بیٹھے رہتے تھے، تو یہ شاید اس وجہ سے بھی ان کو تنگ کرتے ہیں کیونکہ یہ راستے میں بیٹھتے ہیں. بہرحال ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ سارا سلسلے چل ہی رہے تھے، تو پیرنٹس ہمارے پہ کہیں آتے جاتے نہیں تھے ہمیں اکیلے ایسے چھوڑ کے گھر میں، کیونکہ پیچھے سے پھر یہی تھا کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی اس ٹائپ کا پرابلم ہو سکتا ہے. تو ایک دفعہ بہت ایسے شادی تھی جس میں ان کا جانا بہت زیادہ ضروری تھا، اور شادی بہت قریب گھر میں ہی تھی، مطلب ایریا کے اندر ہی تھی شادی. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بس آپ لوگ فون کر دے گا اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ، اور ہم جو ہے وہ فوراً آ جائیں گے. اور وہ لوگ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد لائٹ چلی گئی. اس ٹائم میں ہمارے پاس جنریٹر آئی ڈونٹ ریمبر تھا یا نہیں تھا، یا گیس نہیں تھی، واٹ ایور. بہرحال جنریٹر ہم نے تھا تو ہم نے چلایا نہیں، ہم اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اب ہم اسی طرح اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم چاروں ایک بیڈ کے اوپر ہم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے، اور سب اپنی اپنی آیت الکرسی کا جو ہے نا، کیونکہ وہ 70 دفعہ ہمیں پڑھنی ہوتی تھی فجر کے بعد اور 70 دفعہ مغرب کے بعد ہم اپنی آیت الکرسی ختم کریں. تو جب یہ آپ کے جتنے بھی آپ کے آتے ہیں، جن کے جو بھی آپ کے لائیو اسٹریم پر آتے ہیں وہ بتاتے ہیں، تو یہ بات ہے سب کو ہی پتہ ہے کہ جب یہ آپ کو پریزنس فیل ہوتی ہے تو آپ کو اپنے جو شولڈرز ہیں وہ ہیوی ایک دم سے فیل ہوتے ہیں، اور آپ کو اپنا سر ایک دم سے بھاری محسوس ہونے لگتا ہے. تو اچانک ہی ہم لوگوں کو، ہم چاروں کو ایک ساتھ محسوس ہوا کہ ہاں ہمارے مطلب ارد کچھ ہے، کچھ چیز آئی ہے. تو یہ وہ ٹائم اچھا. اب آیت الکرسی ہم آلریڈی پڑھ ہی رہے تھے، تو میں نے موبائل نکالا کہ اچھا میں کال کرتی ہوں. اب میں نے جیسے ہی ابھی جیسے نکالے ہیں نا، آپ کانٹیکٹ میں وہ پرانے موبائل تھے وہ بچوں والے ہیں، اور وہ آپ ابھی اس میں جا رہے ہیں اور اس کو وہ کہ اچھا میں کال کروں، تو دروازہ جو گھر کا مین ڈور تھا اس کے اوپر کیونکہ لائٹ نہیں تھی، اس کے اندر کی جیسے لگی ہے اور چابی گھومنے کی آواز. پھر دروازہ کھلتا ہے تو دروازے کے اوپر ایک کنڈی جیسے لگی ہے، تو دروازہ کھلنے کے ساتھ اس کنڈی کی ہلنے کی آواز، یہ ساری ساؤنڈز اتنی پرومیننٹلی آئیں کہ وی آر لائک کہ ہم ابو آ گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے موبائل بند کر کے سائڈ میں رکھا. اچھا جب اس گیٹ سے انٹر ہوتے تھے تو میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ پیرنٹس کا کمرہ تھا اور وہ کارپیٹ روم تھا، تو ڈیفینیٹلی اچھا امی ہماری گئی تھی تو ان کی ہیلز تھی.
تو یہ ڈیفینیٹ ہے کہ جب وہ آئیں گی تو کارپیٹ والے ایریا پہ سے آواز نہیں آئے گی، اور اس کے بعد جب فرش آ جائے گا تو فرش پہ آواز آئے گی. تو آپ مناج یقین کریں کہ وہ ساری، کیونکہ ہم اتنا زیادہ ذہنی طور پر ہم اتنا زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ ہم وہ ساری کیلکولیشنز کر رہے ہیں، اور وہ جو اینٹیٹیز تھیں ہماری ان کیلکولیشنز کے ساتھ ہم سے کھیل رہی تھیں کہ وہ اسی طرح ساری آوازیں ہوئی ہیں. کارپیٹ کا جو حصہ ہے اس پہ کوئی آواز نہیں، اور جیسے ہی وہ ہمارے مطابق اچھا ٹھیک ہے ممی یہاں پہنچی ہوں گی، اور وہ بالکل باقاعدہ ایک پینسل ہیل کی آواز فرش کے اوپر ٹک 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 آوازیں آئی ہیں، اور پھر وہ آوازیں باقاعدہ ہمارے کمرے کے دروازے کے آگے آ کے بند ہو گئیں، اور کوئی بھی نہیں تھا. اور بس وہ کیا ٹائم تھا کہ جو چھوٹی کوئی بہن ہے وہ کوئی رو رہی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی اونچے سے آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، اور میں بس یہ کوشش کری ہوں کہ بس کسی طرح میں کال ملا لوں اور بولوں کہ بس اب آ جائیں، اب اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا. اور بہرحال تھوڑی ہی دیر کے بعد امی ابو آ گئے. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ وہ ساری ساؤنڈس کے، اچھا کارپیٹ والا حصہ ہے اس پہ آواز نہیں آئے گی، فرش کے پٹک ہے، تو بالکل ایگزیکٹلی وہی ساؤنڈس تھی اس جب ہمارے پیرنٹس گھر آئے تو اسی طرح. تو یہ پھر آخر میں ایسا ہمیں لگنے لگا کہ جیسے ہمارے ذہن کے ساتھ اب یہ کھیلتی ہیں. جب رات میں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ رات میں 3 بجے سے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسے وقت ہو جاتا تھا کہ سب اپنے اپنے کمروں میں بھی ہوں اگر تو جاگ ہی رہے ہوتے تھے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ سب ہی جاگ رہے ہیں. اتنی آوازیں ہوتی تھیں گھر کے اندر، اتنا شور ایک شروع ہو جاتا تھا، کبھی کچھ ہوتا تھا کبھی کچھ ہوتا تھا. تو ایک دفعہ اب دوپہر میں اسی طرح میں لیٹی ہوئی تھی، اور میں اپنے کمرے کا دروازہ، دوپہر میں بھی میں نے لائٹ جلائی کہ میں سو رہی ہوں، اور میں نے لیٹی ہوئی اور میں نے کمرے کا دروازہ میرا بند تھا. تو مجھے اپنے پیروں کے پاس بہت پراپرلی فیل ہوا کہ کوئی چیز ہے اور وہاں کے بیٹھی ہے، اور مجھے جو گدا ہے وہ باقاعدہ جیسے آپ فیل ہوتا ہے کہ کوئی بیٹھا ہے تو جی فوم ہے تو وہ دب گیا، اور اس طرح سے ہوا. تو میں اتنی فرسٹریٹڈ تھی کہ ہم رات میں نیند نہیں ہو رہی، آپ ذہنی طور پہ پریشان ہیں، آپ پاگل ہوئے میں، تو سو نہیں پا رہے. تو میں نے کہا کیا مصیبت ہے کہ ہم نہ دن میں سو سکتے ہیں نہ ہم رات میں سونے دیتے ہیں، کیا مصیبت ہو گئی ہماری زندگی. اور میں نے یہ کہہ کے، اور میں نے زور سے، جیسے مجھے ایک اندازہ تھا کہ ہاں میرے پاؤں کے کس طرف وہ چیز جو دباؤ وہ فیل ہوا کہ ہاں یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. تو میں مطلب مجھے سوری کوئی سننے میں کسی کو، مگر میں نے بہت بری طرح سے جیسے اس جگہ کو ہٹ کیا. یہ کیا مصیبت ہے کہ نہ رات میں سونے دیتے ہیں نہ دن میں سونے دیتے ہیں. تو میرا آج اس کے بعد میرے کمرے کی ہر چیز، مجھے ایسا لگا کہ مطلب کوئی ارتھ کو ایک ٹائپ کی چیز ہے جو آ گئی ہے، اور میرے کمرے کے دروازے، کھڑکیاں، الماری اتنی زور سے بجی جیسے کسی نے پورے غصے کے ساتھ ساری چیزیں کھول کے اور پھر پورے پریشر سے بند کر دی ہے. اب یہاں پہ ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ یہ آواز گھر میں کسی اور کو نہیں گئی. میں نے خاموشی سے، اب میں اٹھی، اپنا میں نے تکیہ اٹھایا، میں جا کے امی کے پاس گئی تو میری امی نارمل سو رہی تھی، جیسے ان کو کوئی آواز محسوس نہیں ہوئی ہے. تو ایک یہ ہوا. پھر بہرحال اینڈ آف اسٹوری کہ اب جو اس کا کہاں پہ آ کے چیزیں ہماری تھمی یا ختم ہوئی، وہ اتنی انہونی سی بات ہے کہ شاید میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز بھی نہ بتا سکوں، کیونکہ وہ بہت سارے لوگوں کو شاید اس کے اوپر یقین نہ آئے. ہماری ایک چھوٹی خالہ تھی، اس ٹائم ملتان میں رہتی تھی، اور ان کے گھر میں ایک کام کرنے والی خاتون ہیلپر آتی تھی. تو ظاہر سی بات ہے واقعہ جس چیز سے ڈسکس ہو رہی تھی، ہاں ہمارے ساتھ کیا مسئلے چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور یہ وہ ہے. تو ان ہیلپر کے کان میں کہیں بات پڑی، اور انہوں نے کہا کہ اچھا میں مدد کر سکتی ہوں اس معاملے میں. تو کیسے کر سکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی ہے، اور ان کی بیٹی کا نام فضا تھا، اور اب اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو میں جو ہوں، وہ جو میری بچی ہے اس کے اوپر حاضری ہوتی ہے، اور کوئی نیک روح ہے، تو وی ڈونٹ نو کہ واٹ ٹو کال ہم. تو ہم نے اس ٹائم پر ان کو ہم بابا جی کے نام سے ہم بولتے تھے کہ بابا جی آتے ہیں. تو اس پہ حاضری ہوتی ہے، اور وہ میں پتہ ان سے کر کے بتاتی ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. بہرحال اب انہوں نے وہ اگین کہ ہمارا کوئی بیک گراؤنڈ ان حوالوں سے کہ ہم ان معاملات میں بہت زیادہ ان نہیں تھے،
تو بہت ساری چیزیں بتاتے ہوئے بھی بہرحال وہ جو تھے, جو بابا جی تھے, جو نیک حضرت صاحب تھے, حضرت تھے, وہ انہوں نے ہمارے گھر کو وزٹ کیا. اب ہمیں کیسے پتا کہ انہوں نے ہمارے گھر کو وزٹ کیا؟ نیکسٹ ڈے اس بچی نے پھر میری والدہ سے فون پہ بات کی اور بتایا کہ آپ کا گھر فلانی فلانی جگہ پہ ہے, آپ کے گھر کے پاس اس طریقے سے خالی پلاٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کچھ چیزیں ہمیں نشانیاں بتائیں, تو یقیناً ہم نے ان کے ساتھ کچھ بھی ایسی چیزیں شیئر نہیں کی تھی جو وہ باتیں ہمیں بتا رہی تھی. تو ہمیں آئیڈیا ہوا کہ ہاں کچھ ہے جو واقعی آئے ہیں. نمبر 2 یہ کہ جو یہ سارا ٹائم تھا جو اس میں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں, یا اس سے پہلے جب ہمیں پتہ نہیں تھا, ہمارے گھر میں ڈارکنیس رہتی تھی. اب بہت ساری لائٹیں جل رہی ہیں بٹ اسٹل یو فیل کہ لائٹ کم ہے, کیا بلب جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں, لائٹ خراب ہو رہی ہے. مطلب ایک عجیب سا شیڈو مطلب فیل ہوتا تھا کہ گھر برائٹ نہیں ہے. اور نمبر 2, گھر کے اندر جب کوئی بھی انٹر ہوتا تھا تو فیلنگ پازیٹیو نہیں ہوتی تھی. ایون یہ کہ ہمیں انہوں نے بتایا کہ جب آپ کے گھر سے کوئی باہر نکلتا ہے تو وہ کہتے ہیں اف شکر سانس آئی, کہ مطلب آپ کے گھر میں ایسا جا کے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کا دم گھٹ رہا ہے. اور اس بات سے میں بالکل ایگری اس لیے کر سکتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم بھی فیل کرتے تھے اپنے ہی گھر کے حوالے سے. نمبر 3, ہمارا گھر کافی بڑا تھا بٹ اسٹل ہمیں ایسا لگتا تھا کہ گھر میں تو جگہ ہی نہیں ہے, گھر تو چھوٹا سا ہے, کبیر ایسا مطلب بہت تنگ سے محسوس ہوتا تھا, جبکہ ایسا نہیں تھا, وہ ایک اچھے بڑے اس کے اوپر تھا. تو جس دن وہ جو صاحب حضرت ہے وہ گئے ہمارے گھر سے ہو کے, تو اس کے مطلب شام میں جب ہم اٹھے ہیں تو میں بیان نہیں کر سکتی شاید کہ جب ہم نے اپنے اسٹور کا دروازہ کھولا تو اور لائٹ آن کی ہے, مجھے ایک دم سے ایسے لگا کہ اسٹور کی دیوار کو باقاعدہ طور پر کسی نے پیچھے کی طرف دھکا دے کے اور اس اسٹور کو کتنا بڑا کر دیا. یہ تو اتنا تنگ سا تھا, اتنا چھوٹا سا تھا کہ اندر مطلب سمجھ نہیں آتی تھی آپ اس میں جائیں اور اس میں کیا رکھیں اور کیا نکالیں. تو یہ آج اسٹور اتنا بڑا کیسے ہو گیا. اسی طرح سے ہمارے جو گھر کی چھت تھی, یہ پرانا اولڈ کنسٹرکشن ہے جیسے, تو اس کی جو چھت آئی تھنک وہ 14 فٹ ہے, جو کہ اچھی خاصی ہوتی ہے. اور 14 فٹ کے اوپر وہ ایسا لگتا تھا کہ چھت منہ کو آ رہی ہے. اور جب اس شام میں ہم نے دیکھا تھا ہماری جو, ہمیں لگا کہ گھر کتنا کھل گیا, کشادہ میں اور برائٹ ہمیں محسوس ہوا. بہرحال اس کے بعد انہوں نے ہمیں ساری ڈیٹیلز بتائیں کہ کتنے ہیں. اور اس دوران میں میری 2 بہنیں, وہ جن دونوں کو بلڈ بھی دکھا تھا, ان دونوں کو یہ فزیکلی نظر آئے. ایک بہن نے دیکھا کہ وہ کوریڈور جو ہے اس کے اندر مطلب ان کے روم کے باہر ایک چھوٹا سا ایک پیسج تھا جس کے اندر آئرن بورڈ رکھا ہوا تھا. تو وہاں پر ایک بڑا سا ایک بہت اونچا, وہ اپنے واش روم سے باہر نکلی یعنی شی سو کہ اس نے بہت اونچا کالا لمبا ایک آدمی ہے جو بالکل بلیک اس کا اٹائر ہے, اور وہ اتنا لمبا ہوتا جا رہا ہے کہ اس کا جو چھت ہے, اس کا جو سر ہے, وہ اس کی جو کمرے کی جہاں پہ وہ پیسج میں کھڑا تھا اس کی چھت سے بھی اوپر نکل گیا. تو کچھ لمحوں کے لیے وہ فریز ہو گئی, مگر وہ ماشاءاللہ کافی بہادر, تو اس نے فوراً حافظ قرآن میں تو اس نے فوراً اپنی آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے اور اپنا حصار وغیرہ کر کے وہ نارملائز ہو گئی. جو ہماری دوسرے نمبر والی بہن ہے جس کو واش روم میں بلڈ ملا تھا, اس کے ساتھ یہ ہوا کافی کہ مطلب اس کو سوتے میں محسوس ہوا کہ اس کے بیڈ کے اوپر ایک بہت بڑا سا ناگ ہے جو بیٹھا ہوا ہے. اور یہ مطلب اس کا انداز مطلب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں سو نہیں رہی تھی اور میں جاگ رہی تھی. ہاں ہمیں یہ پتا کہ وہ لیٹی ہوئی تھی بیڈ پہ, لیکن وہ یہ کہہ رہی ہے میں سو نہیں رہی تھی, میں جاگ رہی تھی. اور کوئی بہت بڑی سی کالا ناگ ہے اور وہ میرے بیڈ پہ بیٹھا, اور وہ اتنا ہسٹیریکلی اس ٹائم پہ چیخ رہی تھی کہ مطلب بہت دیر بعد کہیں جا کے وہ کنٹرول میں آئی کہ وہ مطلب یہی کہ وہ ہے میرے بیڈ پہ ہی ہے, وہ میرے بیڈ کے پاس ہے, آپ لوگ دیکھیں, آپ لوگ صحیح سے دیکھیں. اور اس کو کتنی دیر ہمیں سمجھانے میں لگی کہ یہاں پہ ایسا کچھ بھی ابھی فی الحال نہیں ہے, تم نے جو دیکھا وہ تم نے اپنے خواب میں یا تو دیکھا یا وہ چیز اب نہیں ہے یہاں پہ. تو پھر ہمیں مطلب یہ فزیکلی انہوں نے تھوڑا بہت ہمیں شو کیا, الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ ایسے انہوں نے اپنے مطلب فزیکلی ایسے دکھنا یہ ہمیں نہیں ایسا ہوا.
بہرحال اس کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کے گھر میں اراؤنڈ 6 ہیں اور نان مسلمز ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے دادا کے ساتھ جو ہمارے دادا تھے، ہمارے جو میں نے بتایا گھر کے برابر میں خالی پلاٹ تھا، تو پرانے وقت میں اب تو وہ بالکل مطلب ایک نیٹ سی ایک جگہ ہے، تو پرانے وقت میں وہ جو خالی پلاٹ تھا وہ جیسے پرانے لوگ ہوتے تھے اور وہاں پہ کچرا ڈال دیتے، تو وہ دادا کو سخت اریٹیٹ کرتا تھا. ان کو جب موقع ملتا تھا وہ جاتے تھے اور اس جگہ کی صفائی کرتے تھے اور اس سارے کچرے کو جلاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ کہیں سے ان کے ساتھ اینٹیٹیز اس جگہ سے ان کے ساتھ آئی ہیں، اور اس کے بعد وہ کیونکہ ان کے جب ہمارے دادا کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے بعد وہ ہمارے ہی فلور پر ان کا غسل ہوتا تھا، سارا ان کا جو فائنل تھا وہ وہیں سے ہوا تھا. تو انہوں نے کہا اس کے بعد وہ یہیں پہ بس گئی ہیں اور وہ یہیں پہ رہ گئی ہیں. تو اب یہ نان مسلم ہیں اور یہ مطلب آپ کو اس طرح سے پریشان کریں کہ آپ کے کام نہیں ہونے دیں. اور سیکنڈلی انہوں نے اور کسی نے مطلب کچھ کروایا ہوا بھی ہے، کچھ چیزیں ہیں کہ مطلب شادی نہ ہو اور یہ نہ ہو. بہرحال اس کے بعد ہم لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہیں الحمدللہ، تو نہ ہو تو مطلب اب اس میں یہ مکس ہیں، کچھ ان پہلے سے تھے اور کچھ اب یہ بات کے کسی کے بھیجے ہیں، تو یہ دونوں ہی چیزیں ہیں جو یہاں پہ یہ رہ رہی ہیں. پھر اس کے بعد نومبر، آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر دا ڈیٹ، ہم گھر میں نہیں تھے اور ہمارے گھر بہت ہی قریبی ہماری کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو ہم سب وہاں جاتے. انہوں نے ہمیں کہا کہ جب آپ گھر آئیں گی تو آپ لوگوں کا جو گھر ہوگا وہ کلیئر ہو جائے گا. اور انہوں نے ہمیں پورا بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے ہمیں پکڑا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو 6 اینٹیٹیز تھیں ان کو جلایا. اور اب واللہ علم، اللہ بہتر جاننے والا ہے، میں کوئی یہاں پہ وہ نہیں بات دعویٰ نہیں کر رہی ہے، وہ باتیں جو ہم نے جو لڑکی تھی جس کے اوپر پریزنس ہوتی تھی اس نے ہمیں بتائی کہ آپ کی جو چھت تھی وہاں پر یہ سارا کام ہوا ہے. اور ان کے ساتھ مطلب وہ جو حضرت تھے وہ اپنے ساتھ بھی اپنے مطلب مجھے نہیں پتا مجھے کیا الفاظ میرے پاس ہوں، تو جو حضرت ہے وہ اپنے ساتھ اپنے کمپینینز بھی کرا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو وہاں پہ وہ جو 6 اینٹیٹیز تھی ان کو پکڑا اور ان کو پکڑ کر جو ہے ان کی مطلب ان کو برن آؤٹ کیا، کیونکہ آئی تھنک انہوں کو جلایا ہی جاتا ہے. بہرحال الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد ہمارے بہت سارے مسئلے ہمارے آٹو کے اوپر حل ہو گئے، ہماری بہت ساری ہماری فائنینشیلی کیا ہمارے دیگر بہت سارے مسئلے ہمارے آٹو کے اوپر علاوہ ہمارے حل ہو گیا ہے، جیسے کوئی بیریئر تھا اور وہ ہٹ گیا. تو اور شادیاں وہ ہوئی جو سب کچھ فیلنگ ہوا. کہ گھر میں ہیوینس اور سیڈنس وہ ختم ہوئی، پازیٹیوٹی اور اس طرح جی کی جی فیلنگ. جی الحمدللہ. یہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جب وہ فرسٹ انہوں نے وزٹ کیا تھا، جب وہ گھر آئے تھے اور اسی شام میں مطلب انہوں نے کہا تھا کہ دوپہر میں مطلب ہم آئیں گے، تو اجازت انہوں نے مطلب ہماری والدہ سے لی تھی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آئیں، اور مطلب ہمیں پتا تھا کہ آج دوپہر میں انہوں نے آنا ہے. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ جو شام تھی اور وہ شام میں ہم اٹھے ہیں اور میں نے اٹھ کے اپنے اسٹور کا دروازہ کھولا، تو مجھے ایک دم سے ہمارا جو گھر ہے وہ ایک دم سے کتنا کھل گیا، کشادہ ہو گیا، جیسے باقاعدہ منہاج ایسا لگ رہا تھا کہ دیواروں کو کسی نے دھکا دے کے نا پیچھے کر دیا ہے، کہ گھر اتنا کھل گیا، چھت اتنی اونچی ہو گئی اور مطلب روشنی ہو گئی ہے گھر کے اندر. اور مطلب مجھے نا ڈارکنیس سے مطلب اپنی ارلی ایج سے بہت چھوٹی سی شاید اس سے مجھے نا ڈارکنیس سے ڈر لگتا ہے. تو میں مطلب جی، تو میں اگر ہم لاؤنج میں بھی بیٹھے ہوتے تھے، ہم ساری فیملی بیٹھے ہوئے، تو جیسے نا کہ امی اندھیرا جیسے میکسیمم آپ نے لائٹس آن کر دینی ہے. اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ جیسے آپ کو پتا ہے بل ہوتے ہیں تو آپ نے اچھا یہ بند کر دو، اچھا یہ بند کر دو، اچھا یہ جلا لو، نہیں اندھیرا ہو رہا ہے آپ جلائیں. تو میرا نا ایک طرح سے سب اس ٹائم پہ مذاق اڑا رہے ہوتے تھے اور کہتے تھے تم نا وہ خرید لو، وہ جو مائننگ لوگ ہیلمٹ یوز کرتے ہیں جس کے آگے ایک بلب ہوتا ہے، تم وہ لگا کے. بٹ ود ٹائم ہے کہ نا ہمیں پتہ چلا، واقعی ریئلائز ہوا کہ نہیں ہمارے گھر میں کچھ تھا، کہ آپ کو وہ برائٹنیس ہی نہیں فیل ہوتی تھی، ہر وقت ایسا لگتا تھا وہ گریش ہے، وہ شیڈوئی سا ہے گھر ہے وہ پورا. تو الحمدللہ وہ ساری چیزیں ہماری حل ہوئی. اور اس کے بعد ہمارے مطلب وہ جو آوازیں آنا
سب سے بڑی چیز اس ٹائم پہ ہم فیس کر رہے تھے وہ آوازیں آنا بند ہوئی. اور مطلب فیلنگ جو تھی اس کے بعد خیر بلڈ ہم 2 دفعہ اس طرح سے ہوا. اس کے علاوہ جو درمیان میں ناج وہ بہت زیادہ تھا. مطلب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی کچھ کروا رہا تھا تو وہ خاموشی سے, اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو خاموشی سے وہ بھی نہیں بیٹھ رہے تھے. ہمارے جو گھر کا مین گیٹ تھا جہاں پہ 2 گیٹ ہیں, ایک گیٹ تو تھا جیسے آپ آنے جانے کے لیے یوز کرتے ہیں, اور ایک گیٹ جو تھا جہاں پہ گاڑی کے وغیرہ آپ پارک کرتے ہیں, بڑا گیٹ. تو بڑے والے گیٹ کے اوپر باقاعدہ آئی کانٹ ایکسپلین کہ کون اور ہمارے مطلب امی اٹھتی نہیں اور امی کہتی نہیں کون سا پرندہ ہے جو اتنی پوٹی کر سکتا ہے. پورا جو دروازہ ہوتا تھا وہ باقاعدہ سوری ٹو یوز ورڈ پوٹی سے بھر جاتا تھا. بیٹ نہیں ہوتی تھی, ہیومن فیسز لائک ہوتے تھے وہ. اور وہ پورا جو گیٹ ہوتا تھا وہ بھرا ہوا ہوتا تھا اس سے. مطلب اس کو آپ کو صاف کرتے ہوئے گھنا کہ یہ کیا چیز ہے کہ یہ آپ اس کو صفائی کرنی پڑی ہے. اور اس ٹائم پہ آئی تھنک 2 سے 3 دفعہ ایک بہت عجیب سا آدمی تھا, اور اس نے گرین کلر کا, اور وہ جیسے ایک اٹائر ہوتا ہے کہ وہ جو مزار والے انہوں نے اپنا اٹائر بنایا ہوتا ہے کہ وہ گرین کلر کا پہنا ہوا ہے, اور وہ رلی ٹائپ کا انہوں نے سر پہ پہنا, وہ ٹوپی سی ہوتی تھی اس ٹائپ کی. ایک آدمی آتا تھا فقیر کے اس میں, اور دروازہ نوک کرتا تھا کہ جی وہ کچھ دے دے. بیل ہوتی تھی اور آپ جاتے تھے پوچھنے کے لیے, انٹر کام نہیں تھا تو ہم دروازے تک گئے. تو وہ جو دروازے کی ایک جھری ہوتی تھی, آئی اسٹل ریمبر, اور ہماری امی آج بھی وہ چیز یاد کرتی ہیں. وہ لال سی اس کی ایک آنکھ ہوتی تھی, اور وہ آنکھ اس دروازے سے لگا کے اور وہ گھر کے اندر دیکھ رہا ہوتا تھا. تو مطلب اتنا عجیب سا ہمیں فیل ہوتا تھا کہ یہ کیا مطلب کیا دیکھنا کیا چاہ رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے. اور وہ اس سوراخ ہے اس جھیل میں سے وہ آدمی آنکھ لگا کے دیکھ رہا تھا. وہ 2 سے 3 دفعہ اس طرح سے ہمارے گھر پر مطلب آیا. اللہ بہتر جانتا ہے وہ کون تھا کون نہیں تھا. یہ جو دروازے ہمارے بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے جاتا تھا, یہ تو بہت زیادہ ہوتا تھا. یہ امی کو غصہ بھی بہت زیادہ ہوتا تھا کہ کیا مصیبت ہے کہ اتنا گندا ہو جاتا ہے, اور اس کی دھلائی اور اس کی صفائی کرو. تو دیر ور ملٹیپل ایونٹس جو ہمارے اس ٹائم پہ ہمارے ہوئے, مگر اللہ کا بہت شکر ہے کہ اب وہ سارے ایونٹس تھم گئے ہیں, اور اب وہ اس طرح سے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا آمنہ صاحبہ, مجھے بتائے گا کہ یہ کراچی کا کون سا علاقہ ہے؟ ملیر. ملیر, اوکے. جی ملیر ابھی بھی آپ ایئرپورٹ اس گھر میں ہی ہیں؟ کے پاس نہیں. اب تو ہم ظاہر سی بات ہے والد ہمارے اسی گھر میں ہی ہیں, جی پیرنٹس اسی گھر میں ہی رہتے ہیں. ہماری جیسے شادی کے بعد ہم دوسرے اس میں آ گئے, لیکن وہ ہاں فیملی وہاں پہ ہے آج بھی ہمارا, وہیں پہ ہم جاتے ہیں. اور اب کوئی اللہ کا شکر ہے اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے یا کوئی, کیونکہ آپ نے بتایا نا کہ ایک تو یہ تھا کہ کوئی اینٹیٹیز رہتی تھیں, اور دوسرا یہ کہ کوئی جادو بھی کروا رہا تھا. تو آئی ایم شور جو کروا رہا ہوگا اس کو یہ بالکل. بات پتہ چل گئی ہو کہ آپ بھی اب ایکٹیو ہو گئے ہیں. ہم بھی ایکٹیو ہو گئے, اور میں نا یہ جو کروانے والے ہوتے ہیں یہ رکتے نہیں ہیں. یہ آپ بالکل. سمجھیں گے زندگی بھر کا ایک ساتھ ہوتا ہے جو بن جاتا ہے, وہ کرواتے رہتے ہیں اور آپ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. ہم نے میرے خیال ہے 2011 میں ہمیں تلاوت کا ایک وہ تھا جس میں صورتیں تھیں, جس میں سورہ یاسین, سورہ صفات اور آئی تھنک 4-5 وہ صورتیں تھیں. وہ آج تک ہمارے گھر میں لگتی ہیں 2024 سے. وہ آج بھی صبح میں بھی لگتی ہے تلاوت, اور شام کے مغرب کے ٹائم پہ بھی ہمارے گھر میں وہ تلاوت لازمی اس کا ہوتا ہے لگنا. اور اگر اس میں گیپ آ جاتا ہے اچھا تو ہمارے گھر میں چھپکلیاں بہت نکلنے لگتی ہیں. یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے, آپ کیبنٹ کھولیں گے اس میں چھپکلی نکل آئے گی, ڈائننگ ٹیبل کے کرسی کے نیچے سے چھپکلی نکل آئے گی. تو جو ہمارے گھر میں جب تلاوتیں لگنے لگتی ہیں اور سب کچھ ہونے لگتا ہے تو یہ چیزیں بھی کافی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہیں. تو ہمیں ابھی چیزیں ہوتی ہیں, میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم 100% کلیئر ہو گئے, ہم 100% کلیئر نہیں ہیں ان چیزوں سے, چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن ہاں وہ جو آپ نے اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کو کیا کرنا ہے, پڑھنا ہے, تو وہ جو چیزیں ہمارے جو ہے نا روٹین کا حصہ بن گئی ہیں کہ ہم ان چیزوں کے بغیر ہم نہیں وہ گزر رہے ہوتے. اللہ کا شکر ہے کہ اس وجہ سے بھی ہمیں بہت زیادہ پروٹیکشن ملی ہوئی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ہم ہارم یا افیکٹڈ ہو نہیں رہے ہوتے.